أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا. سورہ کہف کی یہ ایک آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے. اس میں اللہ جل شانہ نے ابلیس یعنی شیطان کا ذکر فرمایا ہے اور اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو مشہور ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ بہت توجہ سے سنیے گا. انشاءاللہ ذہن میں جو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ توجہ سے سننے سے ہی انشاءاللہ وہ سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے. قرآن مجید کہتا ہے قلنا ہم نے کہا کن کو للملائکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے. آیت کے ظاہری حصے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی فرشتوں میں سے ہی تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. اگلے ہی جملے میں اللہ فرما رہے ہیں کان من الجن کہ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ جنات میں سے تھا. فرشتوں کی تخلیق اللہ جل شانہ نے نور سے فرمائی ہے. فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے. آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. اور شیطان کے بارے میں آتا ہے شیطان کی اور جنات کی تخلیق اللہ جل شانہ نے شعلہ مارتی ہوئی آگ سے کی ہے. تو یہ شیطان یہ فرشتوں کی جنس میں سے نہیں تھا، یہ اصل جنات میں سے تھا. لیکن اس نے اللہ جل شانہ کی عبادت اس انداز سے کی اور اس طرح کی جس طرح میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ آسمان بھر میں بالشت بھر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس ظالم نے سجدہ نہ کیا ہو یا اس ظالم نے بیٹھ کر عبادت نہ کی ہو. عبادت کرتے 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 یہ اتنے مقام پر پہنچا کہ اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگا. اور بعض علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ اتنی اس کی عبادت بڑھی کہ یہ فرشتوں کا استاد بن گیا اور اللہ جل شانہ نے اسے جنت کے دروازوں کا مالک بنا دیا. لیکن جب اللہ جل شانہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو اس وقت اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ آدم ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ زمین پر میرا خلیفہ بن کر رہے گا. آؤ اس کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے تم اسے سجدہ کرو. سجدے کے بارے میں بھی یاد رکھیں سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے. یہ سجدہ نہیں ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں.
نماز والا سجدہ تو یہ ہے کہ اپنا ماتھا، اپنی پیشانی ہم زمین کے اوپر ٹکاتے ہیں، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ اور فرشتوں کو جو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ سجدہ مراد نہیں ہے، یہ سجدہ تعظیمی مراد ہے۔ جس طرح پہلے زمانوں میں بادشاہوں کے سامنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھک جایا کرتے تھے، یا رکوع کے انداز میں جھک جایا کرتے تھے، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ اس سجدے کا اللہ جل شانہ نے مطالبہ فرمایا۔ یہ سجدہ کہ ماتھا زمین کے اوپر ٹیک دینا جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، تو یہ تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں، میری قبر پر آ کر بھی سجدہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ سجدہ تو وہ چیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ یہ سجدہ کسی کے لیے روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن یہ سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ یہ کسی کے لیے روا نہیں ہے۔ جب اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کے رسول کے لیے سجدہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر اور کون ہوگا کہ جس کے سامنے دنیا سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اور یہ آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم، آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا گیا، وہ تعظیمی سجدہ تھا کہ آدم کی یعنی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے آدم کے سامنے جھک جاؤ، یا سینے پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا احتراماً جس طرح انسان جھکتا ہے، یہ سجدہ اس سے مراد ہے۔ یہ سجدہ قطعاً اس سے مراد نہیں ہے جو نماز میں کیا جاتا ہے۔ اب آیت کا ترجمہ سنیے۔ جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کیوں؟ کان من الجن، یہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے، یہ تو جنات میں سے ہے۔ اور ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں آیت ہے، اس نے خود کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا تو نے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی کو اگر پھینکا جائے مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، آگ کو جلایا جائے آگ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو اس شیطان نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میری صفت اوپر جانا ہے، نیچے آنا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے سزا کیا دی؟ اللہ جل شانہ نے سزا یہ دی کہ تو قیامت کی صبح تک کے لیے مردود ہے، تو رجیم ہے، تجھ پر وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کی صبح تک تجھ پر میری اور میرے فرشتوں کی، میرے تمام انسانوں کی لعنتیں تیرے اوپر برستی رہیں گی۔ یہ کیوں کہا گیا؟ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور سجدہ بھی کون سا؟ یہ نماز والا سجدہ نہیں ہے، یہ تعظیمی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور ہم انسان جو افضل المخلوقات ہیں، اور ہم انسان جنہیں اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، جن کی برتری اللہ نے فرشتوں کے اوپر ثابت کی، ہم انسانوں پر جو 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہم وہ 5 وقت کی فرض نماز ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو سوچئے، ایک سجدہ جو تعظیمی سجدہ تھا وہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو مردود اور رجیم قرار دے دیا گیا، اور ہم لوگ جو اس طرح نمازوں پر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بروز قیامت ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا ہے نا، یہاں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن آخر اس چیز کے بارے میں بھی تو پوچھا جائے گا نا کہ میں نے 5 نمازیں تم پر فرض کی تھی، 5 نمازوں میں سکون اور اطمینان کے ساتھ بھی اگر انسان پڑھے، مشکل سے 1 سے سوا گھنٹہ بنتا ہے۔ یہ 24 گھنٹوں میں سوا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اللہ جل شانہ نے مانگا ہے، اور وہ ہم سے نہیں نکلتا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟
تو نے شیطان کو پکڑ لیا، وذریتہ، شیطان کی اولاد کو پکڑ لیا، اور اسے تو نے اپنا دوست بنا دیا، من دونی، مجھے تو نے چھوڑ دیا، حالانکہ وہم لکم عدو، یہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان کی مانتے ہو، رحمان کی نہیں مانتے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہو، رحمان کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلتے۔ اگر کسی کو کہا بھی جائے نا کہ یہ آج کل ہے نا، یہ شادیوں کے سیزن چل رہے ہیں اور ہر جگہ پر شادیاں ہیں، تو کسی کو کہا جائے نا یار سادگی سے کر لو، سنت کے مطابق کر لو، آپ یقین نہیں کریں گے وہ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا۔ اگر کسی کو کہہ بھی دیں نا، وہ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، یار کیسی سادگی، کیسی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور آپ ابھی تک سادگی کو لے کر پھر رہے ہیں۔ سادگی سے مراد خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دو آدمی جائیں اور اپنے بیٹے کی شادی کر کے آئیں، نہیں، شریعت کے دائرے میں سنت کے مطابق آپ کریں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، یہ تجربے میں ایک چیز آئی ہے، جن شادیوں میں زیادہ فضول خرچیاں کی جاتی ہیں ان میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور دو شادیاں سنت کے مطابق، سنت کے دائرے میں، کم خرچ میں جو شادیاں کی جاتی ہیں اس میں اللہ جل شانہ وہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تم نے مجھے چھوڑ کر اسے اپنا دوست بنا دیا، میری نہیں مانتے ہو، اس کی مانتے ہو۔ اور پھر اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں، بئس للظالمین بدلا، ایسے ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہوگا قیامت کے دن جب یہ ہمارے سامنے آئیں گے، اور جب ہمارے سامنے یہ کھڑے ہوں گے اس وقت پھر ہم ہوں گے اور یہ ہوں گے، اور اس وقت ان کی کوئی حجت، کوئی عذر وہ قابل قبول نہیں ہوگا، پھر ہم اپنی شان کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ یہ دیکھیں، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، ہم لوگوں نے اسے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تھوڑا سا پانی تو لا دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ساری دنیا سوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی رات کو، جیسے ہنڈیا جیسے جوش مارتی ہے نا، ایسے آواز آتی تھی۔ تو ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کا غم کھائے جا رہا ہے کہ یہ میری امت کا کیا بنے گا، میرے جانے کے بعد میری امت کیا کرے گی، آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ 3-4 دن پہلے یہ جو نیا سال جشن جو منایا گیا ہے، کراچی میں ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا، ایک بہت بڑا ہال تھا، وہاں ٹکٹ لگایا گیا 25,000 روپے، اور وہاں کام کیا تھا کہ 25,000 کا ٹکٹ لو، اپنی بیوی کے ساتھ آؤ، اور جب ہال کے اندر داخل ہو جاؤ گے آپ کی بیوی جس کے پاس مرضی جائے، کسی کی بیوی آپ کے پاس مرضی آئے، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اور ساری رات عیاشی کرو، 25,000 روپے ٹکٹ۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے۔ اور نا یہ صرف نا یہ بیٹھنے سے اور استغفر اللہ کرنے سے یہ نہیں کام چلے گا، اس کے لیے تو بڑی زبردست محنت ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھانے والے تو جگہ جگہ پر الحمدللہ بیٹھے ہیں، اور یہ علماء کرام کی محنت ہے کہ محلے میں جگہ جگہ پر اب اس وقت عالم بیٹھے ہیں جو بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور دنیا پتہ نہیں کس طرف جاری ہے تو جاری ہے، ساری دنیا تباہی کی طرف جاری ہے۔ لیکن بھائی دیکھیں، مرنے کے بعد کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، اور قبر میں بھی آپ اکیلے ہوں گے، میدان محشر میں بھی اکیلے کھڑے ہوں گے۔ وہ قرآن کی آیات پڑھی نہیں ہے کہ انسان کو ایک نیکی چاہیے ہوگی، انسان اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، بہن بھائیوں کے پاس جائے گا، تو قرآن کیا بتاتا ہے، یفر المرء، انسان بھاگے گا کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے باپ سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے، بیٹی اپنی ماں سے بھاگے گی کہ کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ اور اس ایک نیکی کی جس کی آج ہم قدر نہیں کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن ہمیں اس کی قدر کا پتہ چلے گا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بئس للظالمین بدلا، کہ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ جب آئیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا۔
دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت وہ اپنے بچوں کی تربیت ہے، اور ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال نہیں، بچوں کے کردار اور اخلاق کی فکر کریں، بچوں کے دین کی فکر کریں، بچوں کو دیندار بنائیں، مال کے پیچھے نہ بھگائیں۔ مال کے پیچھے بھگاتے بھگاتے اپنی دنیا اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں، اولاد کی دنیا اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت کریں، دیندار بنائیں، کم از کم انہیں مسجدوں کے ساتھ وابستہ رکھیں، نماز کے لیے آئیں، انہیں کہیں، کہتے رہیں، نہیں اٹھتے آپ کہتے رہیں، کہنا آپ کا فرض ہے، کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ ان کے دل میں بات بیٹھ ہی جائے گی، اور جب بیٹھے گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر ایسے بیٹھے گی کہ انشاءاللہ پھر نماز چھوٹے گی نہیں ان سے۔ نماز بنیاد ہے، نماز بنیاد ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ جب انسان نماز کی پابندی کرتے ہیں تو نماز کی پابندی انسان کو بہت سارے گناہوں سے پیچھے ہٹا دیتی ہے، اور بہت سارے گناہ انسان چھوڑ دیتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔